السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک قرآن پڑھنے والا احمد روزانہ تلاوت کا شوق تھا اس کو۔ ایک گاؤں کے پرسکون ماحول میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ بچپن ہی سے نہایت نرم، اس کے چہرے پر ہمیشہ معصوم سی مسکراہٹ رہتی تھی جو ہر دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ احمد کے والد ایک محنتی استاد تھے جو قریب مدرسے میں بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور دینی علوم کی روشنی عام کرتے تھے۔ گھر کا ماحول سادہ مگر محبت سے بھرپور تھا۔ احمد کی والدہ نہایت عبادت گزار خاتون تھیں جو ہر روز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ احمد جب بہت چھوٹا تھا تو وہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے ان کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ اسے قرآن پاک کی میٹھی آواز اپنے جسم میں اترتی محسوس ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں بھی تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہونے لگا۔ وہ اکثر اپنی والدہ سے کہتا کہ امی جان مجھے بھی قرآن پڑھنا سکھائیے۔ والدہ اس کی بات سن کر خوش ہوتی اور اسے پیار سے اپنے قریب بٹھا لیتی تھیں۔ انہوں نے احمد کو سب سے پہلے حرف تہجی سکھائے، پھر ناظرہ قرآن کی ابتدائی تعلیم شروع کروائی۔ احمد نہایت شوق اور توجہ سے سبق یاد کرتا تھا۔ اس کی محنت دیکھ کر استاد بھی حیران رہ جاتے تھے۔ چند ہی برسوں میں احمد نے پورا قرآن ناظرہ مکمل کر لیا۔ اس دن گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ والدین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ محلے کے بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ احمد کی آنکھوں میں چمک تھی مگر اس کے دل میں ایک نیا عزم بھی جاگ چکا تھا۔ وہ صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنا بھی چاہتا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا وہ ترجمہ اور تفسیر بھی سیکھنا چاہتا ہے۔ والد نے خوش ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ گاؤں کی مسجد میں ہر شام ایک عالم دین درس دیتے تھے۔ ان کا نام قاری سلیم تھا۔ وہ نہایت خوش اخلاق قاری تھے اور بچوں کو بڑی محبت سے پڑھاتے تھے۔ احمد نے ان کے حلقہ درس میں شامل ہونا شروع کر دیا اور وہ روزانہ عصر کے بعد مسجد جاتا، باقاعدگی سے سبق سنتا اور سبق سناتا، قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھتا اور نوٹس بھی بناتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا ایک معمول بن گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت شروع کرتا، پھر اسکول جاتا، واپسی پر ہوم ورک مکمل کرتا اور شام کو مسجد میں حاضر ہوتا۔ اس کی محنت لگن دیکھ کر اساتذہ اور دوست سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ کبھی کبھی اس کے دوست اسے کھیلنے کے لیے بھی بلاتے مگر اگر تلاوت کا وقت ہوتا تو وہ نرمی سے معذرت کر لیتا تھا۔ وہ کہتا تھا پہلے قرآن پھر کھیل۔ یہ سن کر کچھ ہنستے مگر بعد میں اس کی سنجیدگی کا احترام کرنے لگے، بلکہ کچھ تو اس کے ساتھ مسجد میں بھی آنے لگے۔ احمد کی عادت نے پورے ماحول پر مثبت اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک دن قاری سلیم نے کلاس میں اعلان کیا کہ اگلے مہینے حسن قرات کا مقابلہ ہو جس میں قریبی دیہات کے بچے بھی حصہ لیں گے۔ احمد کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی مگر اس نے نیت کر لی وہ اس مقابلے میں ضرور حصہ لے گا۔ اس نے گھر آ کر اپنے والدین کو بتایا تو انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اگلے چند ہفتے تک احمد نے خوب محنت کی۔ وہ تجوید کے اقوات دہراتا، آواز کی ادائیگی بہتر کرتا اور ہر آیت کو دل سے محسوس کر کے پڑھتا۔ اس کی والدہ ہر روز کے لیے دعا کرتی کہ اللہ اسے کامیاب کرے۔ احمد نے مقابلے کے لیے سورہ رحمان کا انتخاب کیا کیونکہ اسے یہ سورہ بےحد پسند تھی۔ آخر کا مقابلے کا دن پہنچا۔ مسجد میں خاص انتظام کیا گیا، ججز بھی موجود تھے۔ جب احمد کا نام پکارا گیا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا مگر اس نے اللہ کا نام لے کر تلاوت شروع کی۔ اس کی آواز میں عجیب سے سکون اور تاثیر تھی۔ حاضرین پر خاموشی طاری ہو گئی اور لفظ صاف اور واضح ادا ہونے لگے تھے۔ جب اس نے تلاوت مکمل کی تو مسجد تالیوں سے گونج اٹھی۔ قاری سلیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نتائج کا اعلان ہوا تو احمد کا نام پہلے نمبر پر پکارا گیا۔ وہ سجدہ شکر میں گر گیا۔ اس نے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عہد کیا کہ وہ ہمیشہ قرآن سے جڑا رہے گا۔ اس کامیابی کے بعد بھی احمد کے مزاج میں کوئی تکبر نہیں آیا اور پہلے کی طرح سادہ اور عاجز رہا۔ اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ محلے کے چند بچے بھی اس کے پاس آنے لگے۔ وہ نہایت محبت سے انہیں سبق سمجھاتا اور غلطیاں درست کرتا تھا۔ میں اس کا شوق کم نہ ہو بلکہ اور بڑھتا گیا۔ وہ ہر جمعے کو مسجد میں مختصر درس بھی دیتا جس میں قرآن کی آیت کا آسان مفہوم بیان کرتا۔ لوگ اس کی بات غور سے سنتے کیونکہ اس کی آواز میں اخلاص اور سچائی ہوتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بوڑھے شخص نے احمد سے کہا بیٹا تمہاری تلاوت سن کر دل کو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کا سچا خادم بنا۔ یہ الفاظ سن کر احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس سے احساس ہوا کہ اصل کامیابی لوگوں کے دلوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے۔ احمد کی زندگی اس بات کی روشنی
روشن مثال بن گیا۔ اگر انسان سچی نیت اور مستقل مزاجی سے قرآن سے تعلق قائم کرے تو اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرتا ہے۔ اس کی روزانہ کی تلاوت نے نہ صرف اس کے دل کو منور کیا بلکہ پورے گاؤں کے ماحول کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ قرآن سے پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اگر ہم بھی احمد کی طرح روزانہ تھوڑا وقت قرآن کے لیے مخصوص کر لیں تو ہماری زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی آ سکتی ہے۔ قرآن سے محبت اصل کامیابی کا راستہ ہے۔